السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ نساء 125 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کے جو مطالب ہے وہ یوں ہیں: ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس شخص سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ، بندگی کرنے کا طریقہ کس شخص کا ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے منہ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں کیا کرے؟ سر تسلیم خم کر دیا وہ شخص، اور لگن کے ساتھ، وہ محسن بھی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی کے ہر معاملے میں لگن کے ساتھ پیروی کرا۔ کس کی پیروی کرا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرا، جو کہ حنیف تھے، سب سے کٹ کر، ہر قسم کے مشرکانہ عقیدے سے کٹ کر اپنے تعلق کو اللہ سے راست جوڑے ہوئے تھے۔ جس حنیفیت کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ آیات کے مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ہم عید الاضحیٰ منا چکے ہیں اور قربانیاں دیے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، تو کیا جو قربانیاں جانور کی ہم دیے ہیں، تو اس قربانی کے جو بیک گراؤنڈ ہے پیچھے، ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، جو خلیل اللہ ہے، جو آیت میں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو پھر ہم بھی، اللہ رب العالمین اگر ہم کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہے تو وہ اوصاف، وہ صفات، وہ کیریکٹرسٹکس کیا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس شخص سے اچھا طریقے زندگی اور طریقے بندگی کس شخص کی ہو سکتی ہے؟ جو اپنے منہ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی سر تسلیم خم کر دیا، اور لگن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، جو حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، مشرکانہ عقیدے سے کٹ کر اپنے تعلق کو اللہ سے راست قائم کیے ہوئے تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جو گزرا ہے، لیکن ہمارے زندگیوں میں وہی مشرکانہ عقیدے ہیں جو قربانی کے ذریعے ہمارے زندگی، ہمارے نفوس کا تزکیہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے جو ہے نا زندگی سے، ہمارے عقائد میں وہی مشرکانہ عقیدے۔ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ بہت بڑا نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں بہت بڑا نمونہ ہے، سبق ہے۔ لیکن افسوس ہے، مسلمان صرف زبانی اقرار ہے ہمارا، لیکن ہماری عملی زندگیوں کو ٹٹولا جائے، ہمارے عقائد مشرکانہ ہیں اور ہمارے اعمال میں بدعت و رسومات ہیں۔ یہی معاملہ کچھ ہے ہمارا۔ تو اللہ رب العالمین
جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو بات فرمائے ہیں، سورہ جو بقرہ کی 131 نمبر کی آیت ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرا مطیع اور فرما بردار بن جا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں میری اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، یعنی اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے پر جو ہے نا گامزن رہنا چاہ رہے ہیں، وہی مشرکانہ عقیدے کو جو ہے نا صحیح سمجھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا میں تیرا مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ دعوت کو اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے والد کے ذریعے سے، تو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم بھی ہیں، صاحب اولاد ہیں، کیا ہماری اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن کے ذریعے پڑھ کے سنائے؟ کیا میں اپنے طور پر میرے عقائد اور اعمال کی اور میرے ماتحتین جو میرے اولاد ہے، میرے بیوی ہے، میرے جو ہے نا ماتحتین رشتہ دار ہے، ان کا جائزہ لے رہا ہوں؟ کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کا جائزہ لینا یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ کے سناؤ، جو بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ والد سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے والد، آپ جن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے تراش رہے ہیں، جس کے اندر رمق برابر بھی زندگی نہیں ہے، نہ وہ تمہاری جو ہے نا تم کو دیکھ سکتے، نہ کچھ کر سکتے، نہ ہل سکتے، نہ کوئی تمہاری فریاد رسی کر سکتے، نہ رتی برابر تمہارے کوئی کام آ سکتے، تو پھر ایسوں کی عبادت؟ ایاوتی، اے میرے والد، میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ باپ دادا کے طریقے ہے، میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی علم ایسا آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، لہٰذا تم میری پیروی اختیار کریے اور تم کو میں جنت کو جانے کا، اپنی منزل کو پہنچنے کا سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان رحمان کا منکر ہے۔ یہاں بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، رحمان کون ہے؟ رحمان وہ ہے جو انسانوں کی ضروریات زندگی کے لیے وہ اسباب کو فراہم کرنا اور اس کی رہنمائی کرنا زندگی کے راہوں میں، دینی اعتبار سے رسولوں کو بھیجنا، کتابوں کا نزول، یہ کیا ہے؟ رحمانیت ہے، یعنی اسباب کو پیدا کرنا۔ تو اسباب کے خلاف قرآن پڑھنے والے قرآن کے منکر ہے، الا ماشاء اللہ، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ حنفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی۔ اسباب کے دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نفع پہنچتا ہے، نقصان ہوتا ہے کا تصور شیطان کا پیدا کردہ ہے۔ جب دنیاوی معاملے میں بالکل اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ تصور ہے ہمارا، لیکن اخروی زندگی کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے معاملے میں ہمارے عقائد مشرکانہ ہیں۔ ہم جادو پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جادو سے بھی نفع ہوتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ نظر لگنے کے بھی قائل ہے، جس سے مالی اور جانی نقصانات پہنچتے ہیں۔ پھر فضائل ہے ہمارے پاس، فلاں آیت پڑھ لو، دم کر لو، پھونک لو، مل لو، یہ جسمانی امراض کے لیے شفا ہے قرآن مجید سمجھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ برسوں سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں قرآن مجید، لیکن نزول قرآن کا کیا مقصد ہے آج تک اللہ ماشاء اللہ ہمارے ذہنوں میں وہ بات بیٹھی بھی نہیں ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام
سب سے بڑے نمونہ ہیں ہمارے لیے. یعنی سب سے کٹ کر اللہ سے اپنے تعلق کو راست لگائے ہوئے تھے. نہ تعویذ لٹکاتے تھے، نہ تعویذ پر ایمان ہے، نہ کوئی آیت کو پڑھ لینا، پھونک لینا، مل لینا ہے. کیونکہ پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو مصائب آئے، مشکلات آئے، اس کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا. کیا یہ اپنی کہی ہوئی بات میں جو لا الہ الا اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس پہ کھرے اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ ان کی آزمائش کی گئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی ہر معاملے میں، تو ابراہیم علیہ السلام ہر جو ہے نا آزمائش میں کھرے اترے. اور سب سے بڑی جو بات ہے، جب باپ کے ساتھ یہ دعوت پیش کیے، منکر ہے، پھر قوم انکار کر رہی ہے، یعنی ان کے سامنے بتائے کیا؟ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے. یعنی یہ دنیا عارضی زندگی ہے، آخرت ابدی زندگی ہے. دنیا فانی ہے، آخرت لا فانی زندگی ہے. یہ کائنات کا پرورش کا نظام تنہا اکیلے مادی و ٹھوس اسباب کے ذریعے اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں. اس اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نفع اور نقصان کا تصور، یہ شرک ہے. یہی حنیفیت ہے. یہ آپ کا جو ہے نا اسوہ ہے، آپ کا نمونہ ہے جو آپ چھوڑ گئے ہیں ہمارے اندر. لیکن ہم ہیں کہ جو ہے مردہ اور غائب ہستیوں کو نافع اور ضار میں پکار رہے ہیں، قرب الہی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. پھر ہم ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن پھر جادو پر بھی ایمان ہے، نظر لگنے کے قائل ہیں. ہم کیا نظر لگنے سے کسی کو نقصان فائدہ پہنچا سکتے؟ ایک حسد کرنے والا کسی کی خوبصورتی پر، کسی کے نام و نمود پر، کسی کی شہرت پر، کسی کے مال پر، وہ حسد کر کے جو ہے نا مر جائے گا، وہی متاثر ہوگا. لیکن جس کے متعلق جو اس کے دل میں جو ہے نا حسد ہے، جلن ہے، تو اس کا کوئی بال بھی بنگا نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے. اسباب کے بغیر کسی کو بھی نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے بات. اسباب کے بغیر بھی نفع پہنچنا، نقصان پہنچنے کا تصور شیطان کا پیدا کردہ ہے. رحمان کا شیطان کیا ہے؟ منکر ہے. یعنی اسباب کے بغیر بھی نفع پہنچنا، نقصان پہنچنے کے جو ہے نا کیا ہے؟ عقائد میں، مشرکان عقائد میں ہم کو مسلمانوں کو گرفتار کر دیا. قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن افسوس ہے کہ مشرکان عقیدے میں ہم گرفتار. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے دعوت رکھے ہیں. پھر انبیاء کرام، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، ان کی دعوت یہی ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی بندگی، اللہ ہی کو پکارو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو. طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے، ماحول کا رسم و رواج ہے. ہر قسم کی نافرمانیاں طاغوت کی تعریف میں آتی ہیں. الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، کتاب کے حامل تھے، لیکن کتاب رکھنے کے باوجود کتاب کے مطابق عقیدہ بننا چاہیے تھا، لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، نام لیوا تھے، لیکن ہر قسم سے مشرکان عقیدے میں گرفتار تھے. طاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے. آج اللہ ماشاء اللہ ہم مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے. طاغوت پر ایمان ہے، جبت پر ایمان ہے. بے حقیقت، بے اصل، بے ضرر، بے فائدہ اور جادو، ٹونا، فالگری، جوتش، کہانیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے. طاغوت ہے. جیسے کہ اسباب ہے، اسباب کے بغیر دنیا میں کوئی جو ہے نا نہ نفع پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے، اس کے قائل ہے. لیکن اخروی زندگی کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے معاملے میں ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، تعویذ پر ہے، جادو پر ہے، نظر پر ہے. کیونکہ روایتیں ہیں، یہ کچھ معاملہ ہے. تو پھر یا بتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بے شک شیطان کیا ہے؟ رحمان کا منکر ہے. تم کو ہر قسم کے وہموں میں مبتلا کر کے کیا کر دیا؟ قرآن سے ہٹا دیا، حقیقت سے ہٹا دیا، بے حقیقت چیزوں کے پیچھے لگا دیا. تو والد سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے متعلق اس بات کا خوف ہے
کہ اللہ کے عذاب میں تم اس مشرکانہ عقیدے کے وجہ سے گرفتار ہو جاؤ گے اور شیطان کے دوست بن جاؤ. دیکھیے ایک بات ہے، جب ہم ہر قسم کے مشرکانہ عقیدے سے کٹ کر اپنے تعلق کو راست اللہ سے قائم کریں گے، اللہ رب العالمین اللہ کے بندوں کو اپنا دوست بنا لے گا. میں اگر کسی کو دوست بنا رہا ہوں تو اس کے اندر کی وہ خوبی کو دیکھ کر ہی تو دوست بنا رہا ہوں. میرا اس کو دوست بنانا بہت بڑی بات ہے، یا اللہ رب العالمین جو ہے نا کسی کو دوست بنانا بڑی بات ہے؟ سوچئے، غور کریے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس حنیفیت کے وجہ سے، یعنی ہر قسم کے مشرکانہ عقیدے سے کٹ کر اپنے تعلق کو راست قائم کرنے کی وجہ سے ہم نے ابراہیم کو کیا کیا؟ اپنا دوست بنا لیا. لیکن ہم ہے کہ جو ہے ہر قسم کے وسوسوں میں، ہر قسم کے جو ہے نا مشرکانہ عقیدے میں جو ہے نا مبتلا ہے. پھر قربانیاں دے رہے ہیں، روزے رکھے ہیں. پھر تصور بھی کیا ہے؟ دیکھیے افسوس ہے اس بات کا کہ رمضان جب آتا ہے تو رمضان کی فضیلتوں کو بیان کرتے، ایک جو ہے نا فرض نماز کا بدلہ اتنے نمازوں کے برابر. تو پھر رمضان گیا، رمضان کی فضیلت کے بعد شوال کا جو ہے نا مہینہ، ابتدائی جو 6 دن جو روزے رکھ لیے اس کے پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. جب ایک بات پر متفق ہے آپ کہ 6 دن کے روزے رکھنے کے بعد پورے سال کے روزوں کا ثواب آپ کو مل گیا، تو پھر کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو جو ہے نا پھر ذی الحجہ کے جو ابتدائی جو 10 دن کے جو معاملہ ہے اس میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو سال بھر کے ثواب مل گیا نا. تو پھر آپ ہی کی بات متضاد ہے، کانٹراڈکٹنگ ہے. ایک روایت دوسری روایت کو کانٹراڈکٹنگ ہے، ٹکرا رہی ہے. کیا اللہ کے رسول کی بات ٹکرا سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. آپ نے خود ان آیات کی تشریحات کے ذریعے فرمایا سارے عبادات کا مقصد اللہ رب العالمین مقرر کر دیا کہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ رب کی نافرمانی کے انجام بد سے، دنیا میں ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنا، پرہیز کرنا، یہی تقوی. یہ عبادات کیا کرتی ہے؟ اس جذبے کو پیدا کرتی ہے، نافرمانیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. لیکن افسوس ہے فکر آخرت ہی نہیں پیدا ہو رہی. رمضان کے روزے چلے گئے، یہ جو ہے نا پھر قربانیوں کا معاملہ آ رہا ہے، حج کا مہینہ چلے گیا، گزر گیا. تو پھر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ تو مہینہ پھر چلے گیا. پھر جو ہے نا معاملہ یہ ہے ہمارا عاشورے کے روزے کے سلسلے میں ہم اس کے قائل بھی ہیں، پھر محرم کے. تو کیا کر دیے؟ امت کو جو ہے نا فضائل میں بہا دیے ہیں. عبادات کا مقصد تقوی ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، دوسری باتیں غیر اہم ہے پورے. ایک ایمان والا جو آخرت پسند ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا حامل ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نافرمانی کے انجام بد سے، عذاب سے ڈرنے کی دنیا میں جو مہلت دی گئی ہے اس میں کوشش کرو، اللہ سے ڈرو. پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے ڈرنے کا حق یہ ہے جب بھی، جہاں بھی، جس حالت میں بھی تمہاری موت آئے، وہ چاہے کاروبار کرتے وقت، گھر پہ، باہر بازار میں یا آفس میں، جب بھی جس حالت میں تمہاری موت آئے، وہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو، کچھ بھی ہو، جس حالت میں بھی، رات میں نہیں، دن میں نہیں، اللہ کچھ قید نہیں کر رہے، وہ جس حالت میں بھی تمہاری موت آئے وہ حالت اطاعت و فرما برداری کی حالت ہونا، نافرمانی کی حالت ہے. تو پھر کیا وہ ایمان والے کیا منتظر رہتے کہ میرے لیے جو ہے نا رمضان کا مہینہ آ رہا، چلو میں ثواب زیادہ کما لوں گا، ارے چلو میرے شوال کے روزے آ رہے ہیں، رکھ لے کے میں سال بھر کے روزے کے جو ہے نا ثواب کے برابر مل جائیں گے میرے کو، ارے چلو میں جو ہے نا یہ ذی الحجہ کے 9ویں دن کا جو ہے نا 11ویں دن کا روزہ رکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑا معاملہ جو ہے، اگلے پچھلے گناہ پورے معاف. پھر قانون توبہ کہاں ہے؟ ایک سچی توبہ پر سارے گناہ معاف. قانون توبہ سے واقف نہیں ہے. ایک ایمان والا، جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک آل عمران کی آیت رکھا ہوں، سورہ حشر کی ایک آیت. ایک ایمان والا جو ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، رب کی نافرمانی کے انجام بد، آخرت سے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے. میں کل کا جائزہ لوں گا
کہ میں کل تک کیا بھیجا، میں اب کا ہاتھ جائزہ لوں گا کہ کیا کس جو ہے نا نہج پر میرا عقیدہ اور میرے اعمال ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھتا کہ جو ہے نا میں رمضان کا منتظر رہوں گا یا فلاں دن کا منتظر رہوں گا، فلاں رات برکت کی ہے، فلاں دن جو ہے نا برکت کا ہے. یہ نہیں ہے معاملہ. یہ سارے بے فیض باتیں ہیں، اس میں کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہے یہ باتیں. یہ اگر باتیں ہمارے سامنے قرآن مجید کی سامنے ہیں تو یہ باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یاد رکھیے وہ فضائل اللہ کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بالکل لوگوں کو امت کو سلا رہے ہیں. بالکل ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. یہ گھر سے دعوت، پھر قوم سے دعوت، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو بے آب و گیا زمین پر چھوڑ آئے، وہاں پر آزمائش، ان کی کھری آزمائش کی گئی، اور ہر آزمائش میں آپ کیا ہے کھرے اترے. پھر ہم نے کہا ہم تم کو لوگوں کا امام بنائیں گے. کیا ایسے لوگوں کو امام بنائیں گے اللہ رب العالمین جو مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے، بڑے بڑے خطبات دے رہے ہیں، بڑے بڑے درس قرآن دے رہے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے نا مشرکانہ ہے، تو ہمارے اعمال کا کوئی وزن اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہوگا. یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اعمال کا وزن نہیں ہے. یہ خاص بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پھر وہ سورہ ابراہیم کی جو دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں آپ کے سامنے خاص کر میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اقامت دین کے متعلق جو ہماری جو سوچ ہے کہ بھائی کیا ہے وہ کہ دین کو غالب کرنا، دین کو غالب کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقی دین کیا ہے. ابھی جتنے آیتیں آپ کے سامنے میں کوٹ کیا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے متعلق، اس دین کو ظاہر کرنا ہے باطل ادیان پر، دین کو غالب کرنا نہیں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم ہی نے، وہی اللہ جس نے اپنے جو ہے نا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ دین جو ہے نا دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ سارے باطل ادیان پر، جو ادیان دنیا میں موجود ہے سارے باطل ہے، وہ ان باطل ادیان پر حقیقی اس دین کو ظاہر کر دے. یہ مشرکانہ عقیدے ہے. یہ اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے نافع اور ضار کا تصور مشرکانہ عقیدہ ہے. یہ بت پرستی، یہ ستارہ پرستی، یہ آتش پرستی، یہ مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارنا، یہ توہم پرستی اور وہموں میں مبتلا ہونا، یہی شرک ہے. اس کو ظاہر کرنا ہے، لیکن اسی کو ہم آپ گلے لگائے ہوئے ہیں، ہدایت سمجھ رہے ہیں. جبکہ انبیاء کرام اس کو جب ظاہر کرے تو ان کے اوپر جو مصائب مشکلات آئے، اللہ رب العالمین جو سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع میں فرما رہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. کیا دعوت رکھے وہ؟ کیا فضائل والی بات رکھے؟ کیا جو ہے نا مسائل والی باتیں رکھے امت کے سامنے؟ انبیاء کرام سب سے پہلے توحید کی دعوت رکھے، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ابدی زندگی کا جو خیر و بقا اسی میں ہے. کہ کیا تمہارے پاس ان قوموں کے واقعات کے جو ہے نا خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے رسول جمع ہے وہاں. ان کے رسول یعنی ہر قوم کے رسول ان کے پاس بینات کھلے ہدایات لے کر آئے. وہ ہدایات کھلے کیا تھے؟ کہ اللہ ہی اکیلا تنہا اس کائنات کا کرتا دھرتا پالن ہار ہے، اس کے سوا جو ہے نا یہ جتنے مشرکانہ عقیدے ہیں اس کی ہم نفی کر رہے ہیں، اس کا اعلان کر رہے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرے؟ انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، مت بولو. جو چیز دے کر تم کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے کہ تم عارضی زندگی کے مقابلے میں ابدی زندگی کی دعوت دے رہی جو بالکل غیب میں ہے. ہمارے جو نفع اور نقصان کا تعلق جن مشرکانہ جو ہے نا ہم عقائد اختیار کرے ہوئے ہیں، باپ دادا کے طریقے اختیار کر رہے ہیں، اس سے ہم کو تم پھیرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے دعوت. منہ پر ہاتھ رکھ دیے انبیاء کے، جو چیز کو دے کر تم کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہے، ہم اس کے متعلق شک میں مبتلا ہے. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی وقالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كانوا يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین. ان کے رسولوں نے ان سے کہا تم اس رب کے معاملے میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کا خالق ہے،
تو یہ لوگ کیا بولے؟ جتنے انبیاء دعوت پیش کرے تم دراصل اس لیے آئے ہو ہمارے پاس، تم کچھ نہیں ہو، ہم ہی جیسے ایک بشر ہو. وہ لوگ مان رہے ہیں بھائی بشر، آج مسلمان مان رہے ہیں رسول کو مافوق البشر. غور کرو، وہ لوگ مان رہے ہیں منکرین حق، مشرکین، غلط عقیدہ رکھنے والے، تم ہم جیسے بشر ہو، تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہمارے باپ دادا کے ملت کی پیروی سے روکنا چاہ رہے ہیں ہمارے سے. سب سے پہلے یہ دعوت انبیاء کرام رکھے ہیں. تو اللہ رب العالمین رسولوں کے ذریعے فرما رہے ہیں قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم اللہ کے جو ہے کیا ہے، ہم بشر ہیں تم ہی جیسے. لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رسول کو منتخب کرتا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر وما لنا الا نتوکل علی اللہ فقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اس آیت پر میں توجہ دلانا مقصود اور مطلوب سمجھتا ہوں. جو لوگ اس عقیدے کے قائل ہے کہ اقامت دین یعنی دین کو غالب کرنا ہے کہ جو قائل ہے وہ جھوٹ ہے. انبیاء دعوت کو پڑھیے سورہ ابراہیم کا 2 رکوع، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ان کے انبیاء کہہ رہے ہیں آخر ہم اس رب پر کیوں نہ بھروسہ کریں. پورے انبیاء کہہ رہے ہیں آخر ہم اس رب پر کیوں نہ بھروسہ کریں جس نے ہم کو زندگی کے راہوں میں ہدایت فرمائی ہے. اگر تم ہم کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ایذا پہنچا رہے ہو، اگر آپ ہمارا معاشی بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہمارے نوکریوں کو نکال دے رہے ہیں، ہماری دنیا پر ضرب لگا رہے ہیں، ہمارا مرڈر کر رہے ہیں، تو کیا ہے، ہم الٹا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تم پر، بلکہ اس سلسلے میں صبر کریں گے. بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب یہ کام ابتدا میں انبیاء کرام پورے کا پورا الحمدللہ کلیہ کرے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد شامل حال تھی. تو پھر کیا ہوا؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعید. یہ انکار کرنے والے منکرین سارے انبیاء کی دعوت کو منہ پر مار دیے، منہ پر ہاتھ رکھ دیے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کا معاشی بائیکاٹ کرے، ان کو جو ہے نا قتل کرے، ہر قسم سے تکالیف پہنچائے. تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی میں ان ظالموں کو ہلاک کر دوں گا اور تم کو اس سرزمین کا وارث بناؤں گا. کس کو بناؤں گا؟ آج کل کے جو مسلمان ہیں جماعتوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو قرآن کے جو ہے نا کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے زندگیوں میں کوئی ٹٹولے تو تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا، نافرمانیاں ہیں، نفوس کا تزکیہ نہیں ہے، فضائل میں بہہ گئے ہیں، مشرکانہ عقیدے میں گرفتار ہے، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کی مدد ہوگی نہیں. یہ کام کرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کر کے تم کو اس زمین کا وارث بنائے گا، یہ وعدہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو میرے عذاب سے، میرے وعید سے ڈرتے ہوئے دنیا میں نافرمانیوں سے بچنے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام قدم پہلے اٹھانا ہے نا بھائی. ایک اجتماعی زندگی نہیں ہے ہمارے یہاں. اب ادارے کا ہی معاملہ لیجئے، تھوڑا تلخ انداز ہے لیکن ضروری ہے سمجھنا، غور کرنا. ایک نہج پر الحمدللہ ادارے میں قرآن کو بنیاد بنا کر ہم کوشش کر کے اللہ رب العالمین کی آیات کی روشنی میں کیا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، جو تم میں سے صاحب امر ہے، جو امیر ہے تمہارا، اس کی اطاعت کرو. پھر کہا ہے، پھر حدیث بول رہے ہیں، حدیث بھی مان رہے ہیں، پھر حدیث میں ہے نا بھائی جب تم 3 ہے تو ایک کو تمہارا جو ہے نا امیر بناؤ، جب تم سفر میں ہے تو تمہارے کو ایک امیر بنا لو. کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا ایک جو ہے نا بکری کے مندے میں سے جب نکل جاتی ہے تو بھیڑیے کے حوالے ہو جاتی. آج ہمارا معاملہ ہے کہ متفرق ہے لیکن ایک نہج پہ الحمدللہ جب کام کر رہے ہیں تو پھر جڑنا، کام کرنا، انبیائی اس نہج پر کام کرنا ضروری ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نتائج کو دیکھ رہے ہیں، نتائج کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ نے جو ذمہ داریاں بندوں کو سونپی ہے وہ کام کرنا ہے. جب اللہ رب العالمین اپنا کام کرے گا، جیسے سورہ نور کی جو 55 نمبر کی آیت ہے پڑھی ہے،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اللہ کا وعدہ ہے ان ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ کسی حیثیت سے کسی کو بھی شریک و دخیل نہیں کرتے، اللہ سے اپنے تعلق کو راست ابراہیم علیہ السلام کے جیسا قائم کیے ہوئے ہیں، تو اور پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو زمین میں خلافت دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کیا تھا، اور ان کے دین کو جس پر جو ہے نا مستقیم قائم کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. لیکن یہ وعدہ بھی کس کے ساتھ ہے بھائی؟ کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ عقائد میں مشرکانہ عقیدے ہے، پھر جو ہے نا ہم بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں. یہ چلنے والا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین کی کتاب کو سب سے پہلے خالص ذہن کر کے، اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد زندگی کی راہوں میں ہدایت ہے. ہدایت اس لیے ہے کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا ہے، مغفرت اور جنت کے مستحق بننا ہے. اس طرح قرآن کو اگر پڑھیں گے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی، ہدایت ملے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.